اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھو دوستو، ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے۔ ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ عشق اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، جیسے ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، دوست سے۔ غرض کہ ہر ایک کا محبت میں اپنا اپنا مقام بن جاتا ہے، مگر عشق اسے کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ عشق کا روپ دھار لیتی ہے، جس کے بعد کسی کی سوچ ہی نہ آئے، ہمارا ہر خیال اس پر ہی آ کر ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں عشق۔ لیکن افسوس یہ صلاحیت بجائے ہم اللہ پر لگانے کے انسانوں پر ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری محبتوں پر تو لوگوں کا حق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے عشق کا حق صرف اللہ کا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر خیال بس اسی پر جا کر ختم ہو جائے، اس کے بعد کچھ دکھائی نہ دے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم بنا قصور کے توڑے جا رہے ہیں، جتنا سہ رہے ہیں اذیت بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اتنا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، محنت لگتا ہے رائے گاں جا رہی ہے۔ اگر ایسا محسوس کرو تو مایوس نہ ہونا، اپنے رب کا معیار سوچنا کتنا اونچا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے ان کے رب کا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے۔ یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا مانگنے سے تو اللہ بے حد خوش ہوتا ہے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے، اسے قدم قدم پر میری ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔ سو اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ اہل عشق کی محبت عام کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ جب دل میں محبت کی آگ جلنے لگے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر کوئی پیاسا پانی پانی پکارتا ہے تو پانی بھی صدا دیتا ہے، یہ کہاں ہے میرا پینے والا۔ صرف پیاسے کو پانی کی پیاس نہیں ہوتی، بلکہ پانی کو بھی پیاسے کی تلاش ہوتی ہے۔ ہماری روح میں اس ذات کی پیاس، اسی ذات کی کشش کا کمال ہے۔ وہ خود ہمیں اپنی جانب کھینچتا ہے کیونکہ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے۔ اور پھر جناب جو شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ تم سے بھلا کیسے محبت کرے گا؟ جو شخص اللہ کے 5 بار بلانے پر مسجد نہیں جاتا وہ تمہارے 1 مرتبہ بلانے پر بھلا کیسے بھاگ آئے گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے وفا کرے گا؟ جو شخص اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ تم سے بھلا کیا وفا کرے گا؟ یاد رکھنا، غلط انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے ان میں سے نہ بنانا جو اچھے حالات میں تمہیں بھول جاتے ہیں اور مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ مجھے اپنے قریب رکھنا اور میں ہر حالات میں تیرا شکر گزار رہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے
وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ پھر آزمائش آتی ہے، پھر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آٹومیٹکلی ان کا دل گناہوں کی لذت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، آ جاؤ میری طرف۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو مایوسی اور بے چینی رگوں پہ میں پھیل جاتی ہے نا، کہ ہمیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی، یہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل میں اپنی جستجو کی طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے کھوجے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو اس تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ شخص دنیا کی ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جس سکون کو تم اس دنیا میں موسیقی اور فحش چیزوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس کی تلاش میں تم نے راتوں کی نیند بھی پوری نہیں کی، اس سکون کے لیے تم اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عبادت سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ سے اور مجھ جیسے گنہگار سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے وقت نکالو، پھر دیکھو کہ کیسے وہ تمہیں راحت بخشے گا، کیسے تمہارے دکھ کو سمیٹ لے گا۔ میں جب قبرستان جاتا ہوں، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر گہرے سکون میں چلا جاتا ہوں۔ وہ قبر ایک گھنے درخت کے نیچے ہے جہاں گہری خاموشی ہوتی ہے، بس ہوا سے درخت کے پتوں کی سرسراہٹ اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ وہاں سے اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا، پتہ نہیں اس جگہ اتنا سکون کیوں محسوس ہوتا ہے۔